کون سا انسان جو نہانے کے بعد بھی ناپاک رہتا ہے؟ نماز پڑھتے وقت نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ کون سی صورت پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ ان 3 سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے جواب انسان کو اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایسے ہی 3 سوال پوچھنے والا ہوں، لیکن خبردار، ان کے جواب سن کر آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ پہلا سوال ہے، وہ کون سا انسان ہے جو نہانے کے بعد بھی ناپاک رہتا ہے؟ سوچئے، ایک انسان جو روز نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، ہر کوئی اسے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ کتنا صاف انسان ہے، لیکن واقعی وہ پاک ہے؟ کیا پانی صرف جسم کو صاف کرتا ہے یا دل کو بھی؟ اگر دل میں ایمان نہ ہو، اگر انسان اپنے رب کو ہی نہ مانے، تو کیا وہ واقعی پاک ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جو ایمان سے خالی ہو، وہ ہے کافر، جو کہ نہانے کے بعد بھی ناپاک رہتا ہے۔ اب دوسرا سوال، نماز پڑھتے وقت نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، سب کچھ چھوڑ کر، صرف اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، لیکن پھر اچانک آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور دماغ بھٹکنے لگتا ہے۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف تھکن ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے رب کے قریب آئے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ سکون حاصل کریں یا آپ کی دعائیں قبول ہوں، اسی لیے وہ آپ کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز میں نیند کا آنا اکثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اب تیسرا اور سب سے اہم سوال، وہ کون سی صورت ہے جو دل کی گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے؟ جب دل بے چین ہو اور ہر چیز بے معنی لگے اور انسان کو سمجھ نہ آئے کہ سکون کہاں ملے گا، تب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اصل سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے۔ ایک ایسی صورت ہے جو دل کی زندگی دیتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے سورۃ یاسین، جو دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ آخر میں سوچیے گا ضرور، کیا ہم صرف باہر سے صاف ہیں یا اندر سے بھی؟